اور اب میں دعوت دوں گا اظہار خیال کے لیے مونا شہاب صاحبہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مونا شہاب صاحبہ طاہرہ رضا کی بہت پرانی دوست بھی ہیں، ٹی وی اینکر بھی منہ کے انہوں نے کام کیے ہیں، بہت سارے ادبی علمی پروگراموں کو مشترکہ چلایا ہے، اور ہماری خصوصی درخواست پہ تشریف لائی، ان کا بہت بہت شکریہ، اور ہمیشہ آپ ہی میں مونا شہاب صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مسعود صاحب۔ سب سے پہلے تو میں کچھ کہنے سے پہلے اس شاعری کے بارے میں میں مبارکباد آپ سب کو بھی دینا چاہوں گی کہ شہر شکاگو میں آپ سب کو ایک اتنی خوبصورت شاعرہ میسر آ گئی ہے، تو آپ لوگ بھی اس لحاظ سے مبارکباد کے جو ہے مستحق ہیں۔ جہاں تک ردا کا تعلق ہے، ردا سے میرے تعلق کا تعلق ہے، وہ کوئی آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، برسوں پرانی بات ہے، اور ردا کو جتنا میں نے ایز اے دوست سمجھا ہے، پرکھا ہے، تو وہ دوستی کے معیار پہ بھی پوری اتری ہے اور تخلیق کے معیار پہ بھی پوری اتری ہے۔ یہ سفر کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا۔ واشنگٹن ڈی سی میں اس سفر کی ابتدا ہوئی تھی جب پہلی دفعہ ردا سے میرا تعارف ہوا ادبی مرکز کے حوالے سے، اور انہوں نے وہاں اپنی جو ہے صلاحیتیں ان کی اجاگر ہوئیں، اور انہوں نے کس طرح جوائن کیا ادبی مرکز کو، اور ایز اے سمجھے کہ شاعرہ کے حیثیت سے بھی نہیں بلکہ ایز اے ایک ون آف دا ڈائریکٹرز وہ تھیں اس وقت، اور انہوں نے بہت ہی دل لگا کے اور لوگوں کو قائل کر لیا کہ ایک اچھا شاعر ایک اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا ورکر بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ آج تک قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، سلامت رکھے ہماری دوستی کو۔ ظاہر ہے اس وقت میری کیفیت جو ہے وہ بڑی اوور ویلمنگ ہے، کیونکہ میں بھی انتظار کر رہی تھی آپ سب کی طرح کہ کب ردا کی کتاب آئے گی اور کب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، تو آج وہ دن آ ہی گیا ہے۔ میں نے ردا کے سفر کو بہت شروع سے دیکھا ہے، جیسا کہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک سفر کی طرح سے ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تو پہلا قدم ہے، کتاب کی صورت میں انہوں نے کر تو رہی ہیں وہ شاعری بہت عرصے سے، لیکن جب تک شاعر کی یا کسی بھی تخلیق کار کی کوئی تخلیق سامنے نہیں آتی، اس کا جو ایک امپریشن ہوتا ہے لوگ اس کو ذہنی اور دلی طور پہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا ادبی دنیا کا وتیرہ یہی ہے، لیکن ان کی شاعری کی خوشبو تو مہک ہی رہی تھی ہمیشہ سے، اور آج ہمارے سامنے کتاب کی صورت ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب کے ہاتھوں میں ابھی یہ کتاب آ جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شاعری آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ دوسرے ایک بہت ہی پازیٹیو بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک بہت ہی اہم ادارے نے جس کا نام عشق آباد ہے، عباس صابری صاحب ابھی تشریف لے آئے، ان کا نام ہی لیا تھا میں نے۔ خوش آمدید عباس صابری صاحب۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ۔ وہاں تقریب میں ہماری خدا کی قدرت ہے۔ آپ یقین کریں آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی تابش جائیں لو، میں یہی کہہ رہی تھی تابش کہ جو ردا کا شاعری کا سفر ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایسے ہی تیزی سے نہیں کیا وہ سفر، بڑے سہج کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ انہوں نے اپنی شاعری کے سفر کو طے کیا، اور میرے خیال میں ایک جینون اور ایک
سمجھدار اور ذہین شاعرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سفر کو کی ناپ تول خود کرے کہ اس کو کب جو ہے اپنا جو فن ہے وہ پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے. تو ردا نے ایسا ہی کیا. اور دوسری بات میں نے جو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایک بہت ہی اچھے ادارے نے پبلشنگ کے ادارے نے عشق آباد نے بڑی توجہ اور بڑے اخلاص کے ساتھ ردا کی کتاب چھاپی ہے. کتاب کا گیٹ اپ اتنا پیارا ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں. بہت آئی کیچنگ گیٹ اپ ہے اس کا, اور پھر پرنٹنگ بھی بہت عمدہ اور ستھری ہے جیسا کہ میں نے کتاب کو دیکھا. تو اس کے لیے تابش بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے خاص توجہ دی. میں سمجھتی ہوں کوئی بھی تخلیق ایسے ہی سامنے نہیں آ جاتی, اس کے پیچھے کئی محرکات ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمارے مسرور بھائی نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ خاص طور پہ آپ کی فیملی جو آپ کے شانہ بشانہ چلتی ہے. یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ڈاکٹر زاہد جنہوں نے قدم قدم پہ ردا کا ساتھ دیا. تو یہ بھی بہت ہی یہ چیزیں آپ کو طاقت دیتی ہیں, توانائی دیتی ہیں جب گھر سے آپ کا جو ہوتا ہے ایک سلسلہ آگے نکلتا ہے. اب آتے ہیں ردا کی شاعری کی طرف. تو اس کتاب میں میری بھی چھوٹی سی شامل ہے, اور میں اتنا ہی کہوں گی کہ ردا کا جتنی شاعری میں نے اب تک دیکھی ہے وہ ایک بہت ہی ورسٹائل شاعری میں کہوں گی. کوئی ایک جگہ پہ وہ نہیں رکی ہیں. ان کے موضوعات جو ہیں بڑے نازک چیزوں پہ بھی ان کے موضوعات ہیں, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایز اے خاتون اپنی شاعری کو جو ہے نکھارا ہے, اور ایز اے خاتون ان کے خیالات اور ان کی جو بھی اس میں جذبات شامل ہیں, بلکہ انہوں نے آنکھ کھول کے اپنے ارد گرد غور سے دیکھا ہے. جو بھی ہمارے یہاں آج کل دنیا میں سوشل ایشوز ہو رہے ہیں یا دنیا میں جو بھی کیفیت ہے, ایک عجیب کیوس کی صورت ہے, اس کو اس ذہین شاعرہ نے بہت ہی خوبصورتی سے اپنے اشعار میں ڈھالا ہے. اور شعر میں ایک یہ بات ہوتی ہے قدرتی کہ شعر فوراً دل پہ جا کے لگتا ہے. تو ان کے بہت سے شعروں کا بھی میں حوالہ دینا چاہوں گی, لیکن کچھ شعر جو ہیں وہ یہاں میں نے نوٹ کیے ہیں. خوشبو کے حوالے سے ردا نے جگہ جگہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اپنے شعروں میں. خوشبو, اور خوشبو ایک ایسا استعارہ ہے کہ جو ہمیشہ اچھائی کا پیغام دیتا ہے, روشنی کا پیغام دیتا ہے, آپ کے ذہن کو تازہ کرتا ہے. خوشبو کا لفظ ایسا ہے جس کا بار بار حوالہ دیا ہے انہوں نے, اور یہ بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے. فضا میں پھیل جاتی ہے بنا دیکھے بنا سوچے, فضا میں پھیل جاتی ہے بنا دیکھے بنا سوچے, بہت مدھم سی ہوتی ہے مگر کردار کی خوشبو. دیکھیے کردار کی خوشبو جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ایک بالکل نیا مجھے وہ لگا. کردار, ہر انسان کا کردار جو ہے وہ ایک خوشبو کی طرح مہکتا ہے. تو کردار کی خوشبو ردا ایسا بھی ہوتا ہے, وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہیں ہم دے نہیں پاتے کبھی اظہار کی خوشبو. تو اظہار کو جو انہوں نے خوشبو کی مطلب اظہار کو ایک خوشبو کے پیرائی میں جو انہوں نے بیان کیا ہے یہاں پہ. اور دیکھیے تعلق کی خوبصورتی جب نکھرتی ہے جب تک اظہار کی چاشنی نہ شامل ہو. یہ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو, ایز اے ہیومن بینگ ہم سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی تعلق میں اظہار نہ ہو تو وہ تعلق مر جاتا ہے. جیسے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ خوشبو کی تو بات مسلسل ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے کہا کہ جو غمگسار ہمارے لیے اتارے گئے. دیکھیے یہ پھر تعلق کی بات آ جاتی ہے کہ غمگسار کون, کہ جو آپ کے غم کو سمجھتا ہو, آپ کی زندگی کے میں آپ کے ساتھ ساتھ پہلو بہ پہلو چلتا ہو. جو غمگسار ہمارے لیے اتارے گئے اندھیری رات کے مہتاب ہی تو ہوتے ہیں, ہماری ذات سے لپٹے تعلقات کے پھول,
ہمارے ضرب سے شاداب ہی تو ہوتے ہیں. تو پھر تعلقات کی بات آ گئی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رشتوں پہ بہت یقین رکھتے ہیں. رشتوں کی پاکیزگی، رشتوں کی مضبوطی، رشتوں کی اہمیت کو وہ بہت اپنی شاعری میں انہوں نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. اور دنیا آباد کس بنیاد پہ ہے؟ تعلقاتی کی بنیاد پہ آباد ہے یہ دنیا. ایک دوسرے سے تعلقات کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. تو کنبہ تعلق ہی کا تاثر دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے یہ چیز محسوس کی. بہت ساری ایسی باتیں جو انہوں نے کی ہیں ردا نے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک موضوع پہ اٹک گئی ہیں، بلکہ انہوں نے دنیا میں ہونے والے بہت سارے ایسی چیزوں کو بھی بیان کیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہہ نہیں سکتے. ہمارا دل ان کے لیے دھڑکتا ہے، دکھتا ہے، لیکن وہ باتیں ہم کر نہیں سکتے. یہاں پہ جو میں نے ردا کے لیے کچھ تھوڑا بہت لکھا تھا وہ تھوڑا سا ان اشعار کا حوالہ میں دیتی چلو. ان کا ایک شعر ہے کہ وہیں سے ملتا ہے جگنوؤں کا نشاں ایک دن، جہاں پہ سورج نے آج تنہا کیا مجھ کو. یہ بڑا عجیب و غریب شعر ہے. جگنو اور سورج کا کمبینیشن جو ہے وہ ایک جگنو تو ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا روشنی کا وہ ہوتا ہے، لیکن سورج جو ہے وہ ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے. لیکن سورج نے کیا تنہا مجھ کو، وہ فوقیت صرف اس روشنی کو دے رہی ہیں جو ان کے سامنے کسی بھی صورت میں آ رہی ہے. اور وہ روشنی کیا ہے؟ روشنی اگین اچھائی کی روشنی. دنیا میں نیکی اور بدی کا جو طریقہ ہوتا ہے، نیکی کو ہم روشنی سے تشبیہ دیتے ہیں. ردا امید و بیم کے درمیان بے بس رہنا نہیں چاہتے، بلکہ ایک قوت ارادی کے ساتھ آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک اگر ارادہ گواہ ہے تو ہلکی سی روشنی بھی منزل کا پتہ دے سکتی ہے. اندھیرے میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ بھی نور کا مظہر بن سکتے ہیں. اور ایک اور شعر میں ساتھ ساتھ سناتی چلوں کہ جانے کیا بیتی چمن پہ باغبانی کیا کہا، جانے کیا بیتی چمن پہ باغبانی کیا کہا، ساتھ سارے راز لے کے اڑ گئی ہیں تتلیاں. اردو شاعری میں عام طور پہ تتلی، چمن، پھول رومانس کا تاثر دیتے ہیں. تو یہ ایک ہر عورت ہی جو ہے اس کی شاعری میں آپ کو تتلی اور دھنک اور یہ سارے چمن یہ سب کچھ ملیں گے. لیکن آج کے جو حالات ہیں اس نے تخلیق کار کو ایک دوسرے دھارے پہ ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آج کا باغباں زمین میں زرخیز مٹی کی جگہ بارود بو رہا ہے. تتلیاں جو چمن کے اپنے بقا کا ذریعہ سمجھتی ہیں اب اس کو اجڑا پا کر وہاں سے اڑ گئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ردا کی شاعری میں جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ کسی ایک خاص نقطے پہ جا کے نہیں ٹھہرتی ان کی شاعری، بلکہ ماشاءاللہ ان کے ذہن میں وسعت ہے اور ایک وسعت کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنے خیالات کو ڈھالا ہے. اور یہ پہلی کتاب ہے، پہلی کتاب ہر شاعر کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنا پہلا نقش جو ہے پہلی کتاب سے چھوڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں نام بھی خوبصورت ہے اس کا، تیرے نام کے سارے شعر، ٹائٹل بھی بہت خوبصورت ہے. یہ کتاب ایک مکمل دستاویز ہے اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی لائبریری میں ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم کتاب ہے. یہ نہیں کہ یہ میری دوست کی کتاب ہے اور مجھے عزیز ہیں تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کو میں نے مکمل کتاب پایا ہے. تو آپ سب لوگ اس کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں. اور میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں ردا کو بھی اور تابع صاحب کو بھی کہ انہوں نے مل جل کے یہ خوبصورت کتاب ہمیں دی. بہت بہت شکریہ.